سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ جس رب نے تمہیں ان اڑتے پرندوں سے اونچا مقام دیا، جس رب نے تمہیں ہر وقت تسبیح کرنے والے فرشتوں سے تمہارے والد کو سجدہ کروایا، وہ تمہیں اتنا بلند مقام دے کر کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تمہیں بنانا مشکل تھا، یا تمہاری مشکلات کو جو تم گھبراتے ہو اسے تمہاری حمد کی ضرورت نہیں؟ پورے زمین اور آسمان کے ذرے ذرے میں اس کا ڈنکا بجتا ہے، مگر پھر بھی وہ تمہیں اس کی حمد کا موقع دیتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور دے گا۔ اگر اس دنیا میں ہر چیز مکمل ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کے وہ صبر اور اس کے اجر کے وعدوں کا کیا؟ ایک چیز ضرور یاد رکھنا، تمہاری ضرورت کبھی بھی تمہاری عزت سے بڑھ کر نہیں ہو۔ جذبات ہی روح کا عکس ہوتے ہیں، انسان کی پہچان محض وجود سے نہیں کی جا سکتی۔ انسان کی فطرت ہے وہ زندہ لوگوں کے سامنے اپنی انا کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے اور پھر انہی مردہ لوگوں سے مانگتا ہے، کبھی محبت، کبھی مرادیں، کبھی معافی۔ وقت کو پر نہیں لگتے، بعض دفعہ وقت بالکل رک جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری ہی صبر آزما نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ مرد ہو کہ عورت، کوئی بھی زندگی کے ہر لمحے میں بہادر نہیں رہ سکتا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کمزور کرتی ہیں، اور کمزور لمحوں میں تسلی کے دو الفاظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو رکھا جاتا ہے اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ یہ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہے، چند دنوں میں بیج زمین کی مٹی سے باہر تو آ جاتا ہے، مگر درخت بننے میں بہت دیر لگتی ہے۔ لیکن وہ درخت بنتا ضرور ہے اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے اور اگر مٹی کو نرم رکھا جائے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ ایک پیاسے کتے پر ترس کھا کر اسے پانی پلا دینے سے لوگ جنت میں جگہ پاتے ہیں، تو ایک انسان کی بھوکی روح سیراب کرنے سے تمہیں کتنا ثواب ملے گا؟ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال ہو یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں یہ اس کی آزمائش ہے، بلکہ یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ بڑا کریم ہے، اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کے اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ پہلے اللہ دل میں آتا ہے، پھر آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ خالی سجدہ کر لو، جب تک سکون نہ ملے تب تک سر مت اٹھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں، ہم نے کامیابی کا معیار ہی غلط بنا رکھا ہے۔ ہم طاقت، شہرت، دولت، مرتبے کو کامیابی